آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ازل سے شروع ہوا ہے، تا ابد جاری رہے گا، اور یہ ایسا ذکر ہے کہ جوں جوں چھڑتا جاتا ہے ماحول کو اپنی مہک سے پرنور کرتا جاتا ہے، اور اس کی لو کبھی بھی مدھم نہیں ہوئی۔ آج حضور کو اس دنیا میں تشریف لائے 1450 سال کا عرصہ بیت ہے، لیکن ذکر رسول کی خوشبو بتاتی ہے کہ جیسے کوئی کل ہی تشریف لایا ہے۔ اور حضور کے آنے کے بعد آواز میں بالکل ساتھ آقا کریم کے آنے کے بعد مقتدر علماء کرام مشائخ حضور کا ذکر کرتے ہیں، اور اس فقیر جیسے نکمے لوگوں کو بھی حضور کا ذکر کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، لیکن حضور کے آنے سے قبل اللہ کے نبی حضور کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جلیل القدر پیغمبر وہ ممبروں پہ بیٹھ کے محبوب علیہ السلام کا قصیدہ پڑھا کرتے تھے، اور اپنی امتوں کو حضور کے ذکر سے اور نور کیا کرتے تھے۔ میں ایک طائرانہ نظر حضور کی آمد سے قبل حضور کا ذکر ہو رہا تھا ڈالنا چاہوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے 2775 سال کی قبل کی کہانی، یعنی پونے 28 صدیاں حضور کی آمد سے قبل کی یہ بات آپ کو سنانے لگا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک تیرا گھر کعبہ تو بنا دیا ہے، اس کو آباد کرنے والا پیارا محمد بھی بھیج دینا۔ حضور کی آمد سے 1000 سال قبل کی بات ہے، تو باول ہمگیری یثرب سے گزرتا ہے اور وہ قسم کھاتا ہے، اس کی لڑائی ہوتی ہے یثرب سے، تو وہ قسم کھاتا ہے کہ میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اہل یثرب کہتے ہیں خدا ہمیں کچھ نہ کہنا، ہم کوئی زندگی کی سانسیں پوری کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھے، ہم تو کسی محبوب کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے، تو ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ جب وہ محبوب آئے گا ہم اس کے چہرہ نور کا دیدار کریں گے اور اس کا کلمہ پڑھ کے اس کے غلام بن جائیں گے۔ تو طبا نے کہا کہ جس کا انتظار کر رہے ہو سکتا ہے وہ تمہاری زندگیوں میں نہ آئے۔ تو کہنے لگے اگر وہ محبوب ہماری زندگیوں میں نہ آیا تو ہمیں پھر بھی کوئی پریشانی نہیں، ہم یہاں مر جائیں گے نا، ہماری قبریں تو جہاں پہ بنیں گی، تو جب وہ محبوب آئے گا اور خرامہ خرامہ اس دھرتی پہ اپنا قدم ٹکائے گا اور اس شہر کی مٹی اس کے طلبوں کو چومے گی، تو ہو سکتا ہے اس مٹی کو ہوائیں اڑائیں اور وہ اڑتی اڑاتی آ کے ہماری قبروں پہ پڑ جائے۔ اگر اس محبوب کے نالین کو لگنے والی مٹی ہماری قبروں پہ پڑ گئی تو ہم سمجھیں گے ہمیں یہاں رہنے کی معراج مل گئی۔ میں تلیاں نبی دیاں چمتا جمیں ہوندا خاک مدینے، میں رحماں مل مل بیندا جمیں ہوندا خاک مدینے، جتے سونا قدم ٹکاؤندا سی میرا سینہ لفتا جاندا سی، میں پھلاں وانگوں کھڑدا جمیں ہوندا خاک مدینے۔ شاعر کہتا ہے میں پیر نہ ہوتا، میں عالم نہ ہوتا، میں مفتی نہ ہوتا، میں مدینے کی مٹی ہوتا، محبوب گزرتے طلبوں کو چوم تو لیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس محبوب کے قدموں کی مٹی بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو بڑے پکے ہیں۔ اس کے ساتھ 400 علماء تھے، ایک روایت کے مطابق 450 علماء تھے۔ تو اس نے علماء نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم نے بھی اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ محبوب آئے گا، لہٰذا آپ مہربانی کریں ہمیں بھی یثرب میں رہنے دیں۔ اس نے کہا ایسے نہیں، مجھے ذرا معماروں کو بلا لینے دو۔ ہر عالم کے لیے اس نے ایک مکان تعمیر کیا اور پھر ایک خادم بھی خدمت کے لیے دیا۔ معلوم ہو اس وقت
کے بادشاہ اپنے علماء کو مکان بھی تعمیر کر کے دیا کرتے تھے۔ آج آپ کے ہاں تو حالات بہت اچھے ہیں، بعض جگہوں پہ ایسی بدقسمتی ہے کہ کوئی عالم دین اپنی محنت کر کے کوئی اچھا مکان تعمیر کر لے تو بس اوقات نمازی بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے، اتنی خوبصورت رہائش بنا لی۔ میں پوچھتا ہوں میاں تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو میں نے کہا اگر تمہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو جو اللہ کے محبوب کے مصلی کا وارث ہے اسے اللہ نہیں دیتا؟ تو اگر اللہ نے اسے دیا ہے تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے امام عالی نصب رہائش میں رہتے ہیں، وہ اپنی اچھی گاڑی میں بیٹھ کے آ کے ہمیں نماز پڑھاتے ہیں۔ اس میں صرف ان کی عزت نہیں ہے، دین کی عزت ہے۔ دینداروں کی عزت میں دین کو عزت ملتی ہے، اس لیے اس نے ہر عالم کو ایک مکان تعمیر کر کے دیا اور پھر آخر میں اس نے خوبصورت مکان بنایا اور کہا کہ یہ میری طرف سے اس منتظر کا ہے جس کے انتظار میں تم ڈیرے جما کے بیٹھے ہو۔ جب وہ آئے تو اس سے کہنا کہ اس مکان میں ٹھہرے۔ پھر اس نے ایک خط لکھا اور ایک بڑے عالم کو دیا، کہا اگر وہ تیری زندگی میں آ جائیں تو ان کو پہنچا دینا، اگر تیری زندگی میں نہ آئے تو آگے منتقل کر دینا۔ اچھا وہ خط کا مضمون بھی بڑا دل آویز ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو دیکھا نہیں، ابھی آپ تشریف نہیں لائے، آپ کے تشریف لانے سے قبل میں آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کا غلام بن رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ تشریف لائیں تو میرے ایمان کو قبول کر لینا اور کل جب قیامت کا دن آئے آپ شفاعت کا بازو کھولیں تو اس غلام کو بھول نہ جانا، مجھے بھی شفاعت سے مالا مال کر دینا۔ توبہ نے خط لکھا، عالم کو دیا اور توبہ چلا گیا۔ 1000 سال کے بعد آقا کریم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے نا تو حضور کے قدموں کی برکت سے مدینہ گل و گلزار بن گیا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا کریم کے چہرے کی چمک سے دیکھا کہ مدینے کی کچی دیواریں بھی چمک رہی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میری عمر 6 یا 7 سال تھی، میں نے اپنی زندگی میں اتنا روشن دن نہیں دیکھا کہ جتنی روشنی اس وقت اتری جب آمنہ کے لال نے مدینے میں قدم رکھا۔ اور پھر جس انداز سے اہل مدینہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، یہ بھی تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل مدینہ انصار جس انداز کے ساتھ حضور کا استقبال کر رہے تھے، میرے پاس وہ وقت نہیں کہ میں پورا واقعہ بیان کروں، لیکن ایک اختصار کے ساتھ میں مورخ اسلام حفیظ جلندری کا لہجہ اتار لینا چاہوں گا، جنہوں نے اختصار کے ساتھ اس پورے ماحول کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آخر۔ نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ صبح پر طالع البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھیں۔ مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی اونچی خدا کی حمد سے معمور تھے سارے۔ کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کر کے گاتی اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ عجیب رنگ ہے، عجیب ماحول ہے، عجیب جمالیاتی کیف دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں۔ انصار ہیں، اسلحہ پہنے ہوئے ہیں، حویلیوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، گھروں کو سجائے ہوئے ہیں اور نگاہیں جھکا کے ادب سے کہتے ہیں ہلم الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمن، حضور ہمارے گھر تو آ جاؤ۔ گھر کافی کھلا ہے، 4 مہمان بھی آگے تو سنبھال لیں گے اور ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، اگر کسی نے حملہ کیا تو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے، حضور قدم رنجا فرمائیں۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں جب چاہنے والے زیادہ ہوں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کس کے ہاں ٹھہریں اور کس کے ہاں نہ ٹھہریں۔ جس کے ہاں نہیں ٹھہریں گے اس بیچارے کا تو دل ٹوٹ جائے گا، اور یہ محبوب دل توڑنے کے لیے تو نہیں آئے، یہ تو دل جوڑنے کے لیے آئے۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں حضور قدم فرمائیے، لیکن آقا کریم اپنی اونٹنی مبارک کی مہار اس کی گردن پہ ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں خلو سبیلہا ناقتی مامورۃ من اللہ،
میری اونٹنی کی راہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں اس کا حکم ہوگا یہ وہیں جا کے بیٹھ جائے۔ اچھا جب مبارک اونٹنی چلتی چلتی پہنچی نا بنو نجار کے محلے میں، تو یہ وہ محلہ تھا جہاں بچیاں تف بجا کے پڑھ رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ لوگوں ہمیں مبارکباد دو، دیکھتے نہیں ثنیہ پہاڑی کی جانب سے ہمارے اوپر 14ویں رات کا چاند چڑھایا ہے، اس لیے ہمارے اوپر اللہ کا شکر کرنا واجب ہے۔ آقا کریم جب ان کے پاس سے گزرے تو کہا بیٹا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ عرض کی ہاں آقا پیار کرتی، اس لیے تو دفے بجا کے استقبال کر رہی۔ فرمایا اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا تو میں محمد بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ کاش حضور ہمیں بھی فرما دیں کہ تم میرے غلام ہو میں تم سے پیار کرتا ہوں، پھر زندگی کا جمال مل جائے۔ اللہ اکبر، لوگ انتظار کر رہے ہیں لیکن ناکہ مبارک چل رہی ہے۔ کوئی ایسے تھے جنہیں انتظار کرتے کرتے صدیاں بیت گئی تھی۔ اللہ اکبر، شب ہجر کی سختیاں، تو اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے۔ سہل سہیل نامی دو یتیم بچے تھے جن کا خالی پلاٹ پڑا تھا، اہل یسرف وہاں پہ کھجوریں خشک کیا کرتے تھے۔ اونٹی مبارک وہاں جا کے بیٹھ گئی، اٹھانا چاہا پھر بیٹھ گئی، پھر اٹھانا چاہا پھر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری حضور کی خوشبو سن کر جلدی جلدی مکان سے باہر آئے، آقا کریم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں محبوب اب اونٹنی کو نہ اٹھائیے گا، اب تو میرا مقدر جاگ اٹھا ہے، اب تو میرے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا ہے، اب نہ اٹھائیے گا۔ جلدی جلدی سامان اٹھایا، اپنے گھر چلے گئے۔ آقا کریم نے جب ان کے گھر میں قدم رکھا نا تو حضور کے قدموں کی مہک سے ان کا گھر مہکوں سے بھر گیا، اور پھر جو ان کے دل میں خوشی تھی، جو مسرت تھی، اللہ اکبر، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں۔ ایک شاعر نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، کہہ رہے تھے امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک ترباں شدست مارا۔ لوگوں مجھے مبارکباد دو، دیکھتے نہیں شاہوں کا شاہ میرا مہمان بنا ہوا ہے اور جبریل فرشتوں کے ساتھ میرے گھر پہ آ کے پہرے داری کر رہا ہے۔ اور ایک پنجابی شاعر نے اپنا انداز پیش کیا ہے، وہ کہتا ہے مینوں دیو نی مبارکباد اج میرا ماہی آیا، مینوں دیو نی مبارکباد اج میرا ماہی آیا، میرا گھر ہویا آباد نہیں اج میرا ماہی آیا۔ آقا کریم جب حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قدم رکھا تو سب سے پہلے ملاقات حضرت ابو یعلا سے ہوئی۔ فرمایا ابو یعلا تیرا نام ہے؟ عرض کی ہاں بندہ نواز میرا نام ہے۔ فرمایا وہ جو تپا کا خط تھا میری امانت وہ تو لے کے آؤ۔ میرا خیال ہے بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، اگر آ جاتی تو پھر سبحان اللہ جھوم کے کہتے کہ 1000 سال قبل آقا کی محبت میں جو خط لکھا گیا حضور کے نام، حضور نے مدینے میں قدم رکھتے ہی خط کو طلب فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر کر دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کہتے میں نے خط پیش کر دیا، خود جھوما، مرحبا یا تبا، مرحبا یا خصالے، وہ میرے 1000 سال قبل کے غلام تیرا آنا مبارک ہو۔ میں تیرے ایمان کو قبول کرتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں جب کل قیامت کا دن آئے گا تو میں محمد تیری شفاعت بھی کروں۔ اچھا اگلی بات بڑے ذوق کی ہے، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی جب سنیں گے تو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مدینہ چھوڑ کے آقا کریم علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری ہی کے گھر کیوں تشریف لائے؟ آپ نے علماء سے مختلف توجیہات سنی ہوں گی، لیکن شیخ نے جو بات لکھی کمال کر دی۔ کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں حضور اس لیے تشریف لائے کہ یہ وہی مکان تھا جو 1000 سال قبل طبا نے حضور کے لیے تعمیر کیا تھا، اس لیے حضور اس میں تشریف لائے۔ توجہ چاہوں گا، اگر آقا کریم علیہ السلام اپنے 1000 سال قبل کے غلاموں کو جانتے بھی ہیں، ان کی گئی محبت کو پہچانتے بھی ہیں، تو کیا یہ جو غلام حضور کی محبت میں بیٹھے ان کے سینوں کے پیار کو نہیں جانتے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے محبوب کو علم نہ ہو کہ میرے کون سے غلام کے سینے میں میرا کتنا پیار ہے؟ وہ جانتے ہیں، ہر غلام کی محبت کو پہچانتے ہیں۔ اللہ